مقبول حج کی ایک ظاہری علامت ہے اور ایک باطنی علامت۔ ظاہری علامت یہ ہے کہ وہ حج کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ادا کیا گیا، اور جو ممنوعات ہیں جن سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے، ان سے بچتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے حج ادا کیا گیا ہو، یہ مقبول مبرور حج کی ظاہری علامت۔ باطنی علامت یہ ہے کہ حج کرنے سے پہلے کی اور بعد کی زندگی میں واضح طور پر، نمایاں طور پر تبدیلی ہو۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز کا پابند ہو گیا ہے۔ پہلے چہرے پر سنت رسول داڑھی نہیں تھی، اب چہرہ سنت رسول سے مزین ہو گیا ہے۔ پہلے گالیاں دیتا تھا بات بات پر، اب اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اور کل بتایا تھا، پہلے مال میں گھپلا کرتا تھا، لوگوں کو ٹوپی پہناتا تھا، اب ٹوپی پہنانا بند کر دیا ہے۔ اور وہ حج صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس میں ریا کا، دکھلاوے کا، نام و نمود کا، حاجی کا ٹائٹل حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ صرف وہ لطیفہ سنا ہے، دکان پر پہنچا حاجی صاحب، حج سے پہلے حالانکہ تمام جو معاملات ہیں، لین دین کرنا چاہیے تھا، صفائی کر کے حق والوں کا حق ادا کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن ادا نہیں کر کے گیا۔ دکان والے کے بیچارے کے پیسے تھے، قرض تھا۔ حج ادا کرنے کے بعد وہ سیدھا دکان والے کے پاس پہنچا تو کہا کہ بھائی وہ لاؤ، ہمارا حساب کتاب کیا ہے، ڈائری لاؤ۔ اور ڈائری اس نے دی تو خوش ہوا دکان والا کہ بھائی میرے پیسے ادا کرے گا، قرض جو ہے وہ چکائے گا۔ تو اس نے اپنا نام تلاش کر کے، مثال کے طور پر انور صاحب ان کا نام لکھا ہوا تھا، تو کہا آگے حاجی صاحب لکھ دو، اب میں حاجی ہو گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ حج کا ٹائٹل لینے کے لیے لوگ حج کرتے ہیں، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا گیا ہو، اس میں دکھلاوے کا جذبہ نہ ہو، اور حج کرنے کے لیے گیا ہو تو کوئی اور مقصد بھی نہ ہو، جیسے کاروبار مقصد ہے، یہ بھی چیز نہ ہو۔ اس طرح جو حج کیا گیا وہ مقبول حج ہے، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں۔